تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو ہندوستان کی تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پورے ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک برجمان تھا، بدعات رسومات رواجات میں مبتلا انسان تھا، اسلام برائے نام تھا، عقیدہ خام تھا، ہر غلط کام تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، گمراہی کا ڈیرا تھا، ظلمت کا بسیرا تھا، انگریز کی حکمرانی تھی، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، بڑے بڑے جگیردار سرمایہ دار حکومت کے وفادار تھے، ملک و ملت کے غدار تھے، مذہب سے بیزار تھے، اسلام کے نقشے مٹائے جا رہے تھے، ہاں جناب قرآن کے نسخے جلائے جا رہے تھے، مجاہدوں پہ مقدمے چلائے جا رہے تھے، انہیں سولیوں پہ لٹکایا جا رہا تھا، غرض ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا۔ اس ظلم کے دور میں اللہ رب العزت کو ترس آیا اور پھر اس نے اس وقت کچھ اہل حق علماء کے دل و دماغ پہ یہ بات ڈالی کہ اس ہندوستان میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جائے، ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ میں قربان جاؤں، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کے لیے، دارالعلوم دیوبند قائم کرنے کے لیے جو مشورہ ہوا، اس مشورے میں جتنے بھی بزرگ تشریف لائے، حضرت مولانا حبیب الرحمان عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں جتنے بھی بزرگ تشریف لائے ان کو اللہ نے خواب کے ذریعے، الہام کے ذریعے ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ اس دھرتی پہ، ہندوستان کی سرزمین پہ ایک دینی مدرسے کا قیام ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوں، میری انگلیاں، ہاتھوں کی 10 انگلیاں 10 پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، جس پانی کو جو پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ حضرت مولانا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر مجھے علوم دین کی چابیاں دی گئی ہیں، تو غرض جتنے بھی بزرگ مشورے میں آئے، کسی کو خواب کے ذریعے، کسی کو الہام کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ بات ان کے دل و دماغ میں ڈالی کہ اس زمین پہ ایک مدرسے کا قیام ہونا چاہیے۔ بالآخر علماء کے مشورے سے 1866 دارالعلوم دیوبند کی بستی چھتے والی مسجد انار کے درخت کے نیچے ایک استاد بیٹھتا ہے، ایک شاگرد بیٹھتا ہے اور دارالعلوم دیوبند کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ پھر 10 سال کے بعد جب طلباء زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر عمارت کی ضرورت پڑتی ہے، تو آج بھی دارالعلوم دیوبند میں وہ عمارت موجود ہے جسے 9 درہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی عمارت جب اس کی بنیادیں کھودی گئی نا، توجہ کرنا دیوبند کی نسبت کتنی بڑی ہے، میں اس نسبت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی بنیادیں کھودی گئی، مولانا شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رات کو سویا پڑا تھا، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی اس جگہ تشریف لائے اور فرمایا یہ جگہ تو بہت تھوڑی ہے۔ پھر محبوب نے اپنی لاٹھی کے ساتھ نشان مبارک لگایا اور کہا یہاں پہ اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ صبح میں اٹھا، اس جگہ پہ جا کے دیکھا تو واقعی وہ نشان اسی طرح موجود تھے۔ ہم نے پہلی بنیادیں چھوڑ دی ہیں، یہاں بنیادیں کھودی اور دارالعلوم دیوبند کی وہ سب سے پہلی عمارت جسے 9 درہ کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد وہاں پہ رکھی جاتی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دینا کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں، وہ جو وادی فارا سے اٹھی گونجی ہے وہی تکبیر یہاں، ہستی کے صنم خانوں کے لیے ہوتا ہے حرم تعمیر یہاں۔ یہ دارالعلوم